اچھا ہے نا، اس لڑکی کو سہارا مل جائے گا، کوئی اس کا اس دنیا میں اپنا ہو جائے گا، ورنہ وہ اکیلی کہاں جائے گی۔ کرلو نے کہا، اس سے میں تو تم سے یہی کہوں گا۔ میں کی بات پر حماد نے زوردار موقع اس کے منہ پر مارا تھا۔ اپنی صلاح اپنے پاس رکھ، میں نے تجھ سے کسی قسم کی صلاح نہیں مانگی، لہٰذا اپنے فضول مشورے اپنے تک محدود رکھو۔ حماد نے غصے سے مہک کو کہا، جو گال پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہا تھا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے جو مجھے مار رہے ہو؟ کیا ساری زندگی تم نے شادی نہیں کرنی ہے نا، تو اس بیچاری لڑکی سے کر لو، کم سے کم اسے سہارا مل جائے گا اور تمہاری شادی کے ساتھ ساتھ نیکی بھی ہو جائے گی۔ میک نے بھی اس بار تھوڑے سخت لہجے میں اسے سمجھایا تھا، یہ نیکی تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے مشورے دینے سے بہتر ہے تم خود کر لو اس سے شادی۔ حماد نے سر جھٹکتے کہا تو میک اس کی بات پر مسکرایا۔ کر لیتا یار، مگر تمہیں تو پتا ہے کہ میں مسلم نہیں ہوں اور وہ لڑکی کسی مسلمان سے شادی یعنی نکاح کی خواہش مند ہے۔ دوسرا، تم جانتے ہو کہ میری ایک گرل فرینڈ ہے اور میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پوری طرح سے سنسیئر ہوں، لہٰذا میں بالکل بھی نہیں کر سکتا اس لڑکی سے شادی، اس لیے تم اس سے شادی کر لو۔ میک نے اپنا انکار سامنے رکھتے وجہ بھی بتائی، جبکہ میک کے حماد کو پھر سے دعا سے شادی کر لینے کا کہنے پر حماد نے اسے گھورتے پھر موقع دکھایا۔ موقع نہ دکھا، مجھے پہلے میری بات سن لو۔ دیکھو تم اس وقت خود بھی اکیلے ہو اور وہ لڑکی بھی اکیلی ہے، تو کیوں نہ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ۔ وہ لڑکی اچھی بھی ہے، پیاری بھی ہے، اور تم مسلمان جو ایک کوالٹی دیکھتے ہو نیک ہونے کی، وہ نیک بھی ہے۔ اگر وہ تم سے مدد مانگ رہی ہے تو تم اس کی مدد کر دو، کیونکہ اسے اس وقت سہارے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باقی تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میرا کام صرف تمہیں سمجھانا تھا۔ میک اسے سمجھانے کے بعد فیصلہ اس پر چھوڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے حماد کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھ کر میک کی باتوں کو سوچنے لگا۔ ڈنر کے بعد دانیال جب کمرے میں گیا تب تک ورشا اٹھ چکی تھی اور دانیال کو کمرے میں آتا دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دوست تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ ورشا نے معصومیت سے دانیال کو اپنی بھوک کا بتایا تو دانیال اس کے معصوم انداز پر مسکرا کر رہ گیا۔ کیا کھائے گی میری ورشا؟ دانیال نے اس کے پاس جاتے اس کی ناک کو دباتے ہوئے پوچھا تو ورشا کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں کرو نا، میری ناک پہلے ہی بہت چھوٹی ہے، ورشا نے اپنی ناک کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا تو دانیال نے کھل کر کہا لگایا۔ اچھا بابا، نہیں کرتا، چلو بتاؤ کیا کھانا ہے آپ نے؟ دانیال کے سوال پر ورشا گال پر ہاتھ رکھتے سوچنے لگی، جبکہ اس کے یوں سوچنے پر دانیال کو بے حد کیوٹ لگی تھی۔ مجھے کھانی ہے چاکلیٹ۔ ورشا نے کافی دیر سوچنے کے بعد اپنی پسندیدہ چیز بتائی، جبکہ اس کے چاکلیٹ مانگنے پر دانیال نے خود کو کوسا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ورشا کو ابھی کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتا، پھر بھی وہ اس سے پوچھ بیٹھا کہ اسے کیا کھانا ہے۔ چاکلیٹ تو میں آپ کو بعد میں لا کے دوں گا، ابھی میں آپ کے لیے بریانی لے کر آتا ہوں، دانیال اسے کہتا بیڈ سے کھڑا ہوا کہ ورشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بریانی کیا ہوتی ہے؟ ورشا کے سوال شروع ہو چکے تھے۔ بریانی کھانے کے لیے ہوتی ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں، آپ کھا کر بتانا کہ آپ کو کیسی لگی۔ دانیال اسے کہتا اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے ورشا اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دانیال نے اسے بریانی لا کر دی تو ورشا کو وہ کافی پسند آئی اور اس کی گڈ لسٹ میں چاکلیٹ کے ساتھ بریانی بھی ایڈ ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دانیال نے اسے برش کروانے کے بعد رات کی دوائیاں کھلائیں اور پھر سونے کی تاکید کرتا اپنا لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ورشا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی اسے دوبارہ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے بار بار بیڈ پر ادھر سے ادھر رخ بدلتی جا رہی تھی۔ دوست مجھے نیند نہیں آ رہی، تم ادھر آؤ ہم باتیں کرتے ہیں۔ ورشا ایک دم اٹھ کر بیٹھتی، ہونٹوں کا سٹائل بنا کر بولی اور پھر آخر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے دانیال کو بیڈ کی طرف آنے کا کہنے لگی، جبکہ دانیال جو آفس کا بہت امپورٹنٹ ورک کر رہا تھا، مگر ورشا نے جیسے ہی اسے کام چھوڑ کر آنے کو کہا تو وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اسے ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ورشا اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد گزارتے اپنا سر اس کے دل کے مقام پر رکھ گئی۔
جبکہ ورشا کے اچانک یوں آ کر گود میں بیٹھنے پر دانیال نے اپنا سانس روک لیا۔ یہ کیا ہے؟ ورشا نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ نکالتے اس کی داڑھی پر پھیرتے ہوئے پوچھا، جبکہ دانیال جو تب سے اپنا سانس روک کر بیٹھا تھا اس نے ایک دم لمبا سانس کھینچا۔ یہ داڑھی ہے، دانیال نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے کیوں نہیں ہے؟ ورشا نے اب اپنی تھوڑی اور گال کو چھوتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر دانیال کو بہت ہنسی آئی لیکن وہ کنٹرول کر گیا۔ کیونکہ آپ لڑکی ہو اور میں لڑکا، اس لیے، دانیال نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکا لڑکی کیا ہوتا ہے؟ ورشا نے آنکھیں پھیلائے پوچھا۔ وہی جو آپ اور میں ہیں، آپ لڑکی اور میں لڑکا۔ اچھا، ورشا نے دانیال کے جواب پر اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا، جیسے اسے مکمل طور پر دانیال کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ آپ کے بال چھوٹے کیوں ہیں؟ ورشا نے ایک اور سوال پوچھا۔ کیونکہ میں لڑکا ہوں اس لیے، اور آپ کے بال لمبے ہیں کیونکہ آپ لڑکی ہو اس لیے۔ دانیال نے ویسے ہی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار بھی ورشا کا اچھا پہلے کی طرح ہی لمبا تھا۔ کافی دیر وہ ایسے ہی دانیال سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہی، جس کا جواب دانیال نے بنا ماتھے پر بن لائے مسکراتے ہوئے دیا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا۔ یوں ہی دانیال سے سوال پوچھتے پوچھتے دانیال کی گود میں ہی وہ سو گئی تھی۔ جبکہ اس کو سوتا ہوا محسوس کرتے پہلے تو دانیال نے اسے بیڈ پر لٹانے کا سوچا، مگر پھر اس کی نیند خراب ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے وہ یوں ہی اسی پوزیشن میں بیٹھا بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ ہاتھوں کی انگلیاں ابھی بھی ورشا کے بالوں میں تھیں۔ روز میں آفس جا رہا ہوں تو تم پلیز پیچھے سے ورشا کا خیال رکھنا، ابھی وہ سو رہی ہے تو جیسے ہی اٹھے اسے ناشتہ کروا دینا، اور میں نے ڈاکٹر سے کہا ہے وہ آ کر ورشا کے سر کی پٹی تبدیل کر دیں گے، تو تم پلیز پاس کھڑی ہو کر یا تائی امی سے کہہ کر یہ کام بھی کروا لینا۔ روز ابھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ روز ویسے تو دیر سے اٹھتی تھی، مگر آج صبح اذان کی وجہ سے وہ 5 بجے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس لیے جب 7 بجے کے قریب دانیال آفس جانے لگا تو وہ روز کو ورشا کے متعلق ہدایات کرنے لگا، جس پر روز نے خوش دلی سے اس کے دیے گئے سارے کام قبول کیے، اور دانیال ورشا کی جانب سے بے فکر ہوتا آفس چلا گیا۔ کافی سوچنے کے بعد آخر حماد کو میک کی باتیں ٹھیک لگی تھیں۔ ہاں، واقعی اس لڑکی کو مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ایسے میں اگر وہ سخت دلی کا ثبوت دیتا تو شاید بعد میں اسے پچھتانا پڑتا، اس لیے وہ دعا سے نکاح کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ جبکہ اس کا فیصلہ سن کر جہاں دعا کو یقین نہ آیا، وہیں میک بے حد خوش ہوا تھا کہ چلو اب حماد روز کی یادوں سے بہت جلد فرار پانے والا ہے۔ قریبی مسجد سے ہی مولوی اور گواہان کو بلا کر انہوں نے سادگی سے نکاح کر لیا، جبکہ حماد کے نکاح میں جاتے ہی دعا کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مگر نکاح ہونے کے بعد حماد فلیٹ سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میک بھی اپنی نوکری پر جا چکا تھا، جبکہ دعا پیچھے فلیٹ میں اکیلی تھی مگر پرسکون تھی۔ غزان کی سے کال آئی ہوئی تھی جس نے اسے اپنے رات دیر سے آنے کا بتایا تھا، جبکہ اس کے یوں دیر سے آنے کا بتانے پر روز نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ہوں آئے بڑے بتانے والے کہ دیر سے آؤں گا، میں نے پوچھا تھا کہ دیر سے آئیں گے یا جلدی، اور فون کال کٹ کرتے ہلکی آواز میں بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی، اور اس کا رخ دانیال کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دانیال کے دیے گئے سارے کام کر دیے، ورشا کو ناشتہ بھی کروا دیا، اس کی پٹی بھی چینج کروا دی تھی اور اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اب حاجہ بیگم اور صبا صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکلی تھیں، کیونکہ حاجہ بیگم کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی۔ ان کا پہلے جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن غزان کی شادی کے بعد صبا کو یوں ہی کمرے میں بند رہتا دیکھ اور پھر کل دانیال کے رویے کی وجہ سے انہوں نے شادی پر چلے جانے کا سوچا، تاکہ ماحول چینج ہونے سے صبا تھوڑی اپنے غم سے باہر نکلے اور ان کا بھی دماغ تھوڑے سکون میں آئے۔ جبکہ ان کے جانے پر روز نے شکر ادا کیا، کیونکہ اسے سب سے زیادہ فکر یہی تھی کہ حاجہ بیگم دانیال کے پیچھے ورشا کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ دانیال گھر آتے ہی سیدھا کمرے میں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا ورشا اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا، اسے دیکھ کر ورشا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی،
ابھی آپ آ گئے؟ ورشا نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے ابھی کہنے پر دانیال کو جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے وہ پہلے جھٹکے سے سنبھلتا، اس سے بھی ایک اور بڑا جھٹکا دیا ورشا نے۔ دور کیوں کھڑے ہیں، ادھر آئیں اور گلے لگ جائیں ٹھا کر کے، ورشا نے معصومیت سے کہتے ہوئے اپنی بائیں پھیلائیں، جبکہ دانیال تو اپنی معصوم بیوی کو دیکھ کر ہی رہ گیا، مگر وہ جانتا تھا یہ الفاظ ورشا کے نہیں ہیں۔ کس نے سکھایا یہ سب کچھ آپ کو؟ دانیال نے اس کے پاس جاتے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے پوچھا۔ دل روز آپی نے، وہ کہتی ہیں جب شوہر گھر واپس آئے تو اس کا ایسے ہی استقبال کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم بھی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ورشا نے آنکھیں ٹپ ٹپ آتے ہوئے اسے دل روز کی پڑھائی ہوئی پٹی بتائی، جبکہ دانیال تو دل روز کی حرکت پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اور کیا کہا دل روز نے؟ ہاں، دل روز آپی نے کہا مجھے آپ کے لیے گانا بھی گانا ہے۔ ورشا نے یاد آنے پر اسے بتایا۔ کون سا گانا؟ دانیال نے فوراً پوچھا۔ وہ کیا تھا؟ ہاں یاد آیا، آج پھر تم پہ پیار آیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، مجھے لگ گئی سمجھ۔ ابھی ورشا نے گانے کا پہلا فقرہ ہی پڑھا تھا کہ دانیال کو بری طرح کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروا گیا۔ آپ ذرا یہ چاکلیٹ پکڑو اور اسے فنش کرو، میں تب تک ذرا آپ کی دل روز آپی سے مل کر آتا ہوں۔ دانیال اسے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے 2 چاکلیٹ نکال کر پکڑاتا ہوا بولا اور فوراً کمرے سے باہر نکلا تاکہ دل روز کی خبر لے سکے، جو اس کی معصوم بیوی کو الٹی سیدھی چیزیں سکھا رہی تھی۔ ہاں، اسی بیوی کو جو پہلے چلاک ہوتی تھی مگر ابھی تو معصوم تھی نا۔ دانیال سیڑھیاں اتر کر غزان اور دل روز کے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا، مگر تبھی اسے دل روز کچن سے باہر آتی نظر آئی، جو مسرت بیگم کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ دل روز کو دیکھتے دانیال خطرناک ارادوں سے اس کی طرف بڑھا، جبکہ دانیال کو اپنی طرف آتا دیکھ دل روز سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، کیونکہ اسے بھی تو پتا تھا کہ آخر اس نے گل کھلایا ہے۔ اس سے پہلے وہ بھاگ کر وہاں سے دانیال کی پہنچ سے دور پہنچتی، دانیال نے دگنی سپیڈ سے بھاگ کر دل روز کو گردن سے دبوچا۔ کدھر بھاگ رہی ہو تم؟ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے لیے اس لیے چھوڑ کر گیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو، نہ کہ اس لیے تم اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاؤ۔ دانیال نے یوں ہی دل کی گردن پیچھے سے دبوچے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے کہا، جبکہ اس کے یوں گردن پکڑنے پر دل روز نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ چیخنا بند کرو چڑیل، دانیال نے اس کے چیخنے پر کہا، جبکہ مسرت بیگم جو دل کی چیخیں سن کر گھبرا کر باہر آئیں، مگر سامنے دل اور دانیال کو لڑتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ امی بچائیں مجھے اس بندر سے پلیز۔ نہیں تائی امی، آپ بالکل بھی ہمارے درمیان نہیں آئیں گے، کیونکہ آج یہ میرا شکار ہے۔ دل روز نے جیسے ہی مسرت بیگم کو دیکھا تو ان کو پکارتی بولی، جبکہ اس کے مدد مانگنے پر دانیال نے فوراً مسرت بیگم کو منع کیا۔ ہوا کیا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ، مسرت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں تائی امی، یہ جو آپ کی شکل سے معصوم بیٹی پلس بہو ہے نا، اس کی معصوم شکل پر مت جائیں، کیونکہ یہی غلطی کرتے میں صبح اسے ورشا کے خیال رکھنے کی ذمہ داری دے کر گیا تھا، مگر میرے آنے تک اس نے ایسی پٹیاں ورشا کو پڑھائی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دانیال نے دل روز کی گردن چھوڑ کر اس کے بازو کو موڑتے کمر کے ساتھ لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لڑنا ہے تو لڑو، پر کمرے میں جاؤ، یہاں لانچ میں شور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کے باپ آ جائیں گے تو ڈانٹیں گے تم لوگوں کو، اس لیے یہاں نظر نہیں آنا مجھے۔ مسرت بیگم نے بنا دل روز کو چھوڑنے کا کہتے انہیں یہاں سے جانے کو کہا، جبکہ دل روز تو ان کی اس بے وفائی پر انہیں دیکھ کر رہ گئی، اور مسرت بیگم نے اس کے یوں بے یقینی سے دیکھنے پر اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کی۔ چلو میں بتاتا ہوں کہ کیسے کسی کی معصوم بیوی کو الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ دانیال اسے پھر سے گردن کے پیچھے سے پکڑتا اسے اس کے کمرے میں لے گیا، جبکہ دل تو خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اس کے بازوؤں پر مکے برساتی رہی، مگر دانیال کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابھی دانیال اسے لے کر کمرے میں گیا ہی تھا کہ تبھی غزان گھر آیا۔ ارے غزان، تم جلدی آ گئے، تم نے تو لیٹ آنا تھا، دل روز بتا رہی تھی۔ مسرت بیگم اس کو دیکھ کر حیران ہوتی بولی، بس ماں جلدی آ گیا، ویسے آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، پر بعد میں بتاؤں گا۔ غزان ان کے پاس پہنچ کر ان کے ماتھے کا بوسہ لیتا بولا، اچھا بتا دینا بعد میں، پہلے اپنی بیوی کو بچاؤ، دانیال کے ہاتھ لگی ہوئی ہے۔
کہتا ہے ورشا کو الٹی پٹیاں پڑھاتی ہے، اس لیے نہیں چھوڑوں گا، تمہارے کمرے میں ہیں وہ دونوں۔ مسرت بیگم نے ہنستے ہوئے اسے بتایا تو ان کے بتانے پر غزان بھی حیران ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں بتاؤ کیوں ورشا کو سکھائیں تم نے وہ باتیں؟ کمرے میں آتے ہی اسے بوڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بس چاہتی ہوں کہ جب میرا بھائی گھر آئے تو اس کی بیوی اس کا اچھے سے ویلکم کرے تاکہ اسے اچھا لگے۔ میں تو اسے ایک اچھی بیوی بنا رہی تھی اور تو کچھ نہیں۔ دلروز نے معصوم بنتے خود کو دانیال کا خیر خواہ ظاہر کیا۔ میری پیاری بہن ان ساری باتوں پر خود کیوں نہیں عمل کرتی؟ اپنے شوہر کو بھی ایسے ہی ویلکم کیا کرو، اسے تو تم سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتی۔ اسے بھی کہا کرو نا حبی، اسے بھی کہا کرو وہی جو ورشا سے کہا تھا، گلے لگ جا ٹھا کر کے، اور اس کے لیے بھی وہی بیہودہ گانا گایا کرو، دانیال نے دانت پیستے کہا، جبکہ غزان جو کمرے سے باہر ان کی باتیں سن رہا تھا اور اسے یقین نہ آیا تھا کہ دلروز ایسی شرارت کر سکتی ہے، اور وہ یوں ہی حیران ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ لو آ گیا تمہارا حبیبی، کرو ویلکم اچھی بیوی کی طرح۔ دانیال نے غزان کو دیکھ کر فوراً دلروز سے کہا، جس پر اس نے دانیال کو گھورتے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ آج کے بعد میری معصوم بیوی کو الٹی پٹیاں نہ پڑھانا ورنہ پھر دیکھ لینا تم، دانیال نے اسے دھمکی دیتے کہا تو دلروز اس کے دھمکی دینے پر حیران ہوتی لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے لڑنے لگی۔ کیا کر لو گے تم؟ اگر میں اسے پٹیاں پڑھاؤں گی؟ میں تو پڑھاؤں گی، تم بتاؤ کہ کیا کر لو گے تم؟ دلروز نے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا تو دانیال جو کمرے سے جانے لگا تھا واپس اس کے پاس آیا اور چند سیکنڈ اسے دیکھتا اگلے ہی لمحے اس کے بال دونوں ہاتھوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ اس کے بال پکڑتے ہی دلروز نے بھی اس کے بال پکڑ لیا اور پھر دونوں کتے بلی کی طرح لڑے تھے، جبکہ پاس کھڑا غزان تو پریشان ہو گیا تھا ان کے لڑنے پر، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کرے کیا، پھر جلدی سے بھاگ کر دلروز کو دانیال سے دور کرنے لگا۔ چھوڑے مجھے، میں اس بندر کو چھوڑوں گی نہیں، غزان دل کو پیچھے سے پکڑتا زمین سے اوپر اٹھائے دانیال سے دور لے کر گیا، جبکہ دلروز ہاتھ پیر چلاتی چیختے ہوئے بولی، جبکہ دانیال بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا دل، تم نے کڑھائی مسالہ کہاں رکھا؟ یا اللہ میری توبہ! مسرت بیگم جو دل سے مسالے کا پوچھنے آئی تھی اس کی اور دانیال کی حالت دیکھ کر ایک دم دل پر ہاتھ رکھتی بولی، کیونکہ دل اور دانیال کی حالت نے انہیں واقعی ڈرا دیا تھا۔ کیا ہوا امی؟ دل نے ان کے یوں ڈرنے پر پوچھا۔ دونوں خود دیکھو شیشے میں، مسرت بیگم انہیں گھورتے ہوئے بولیں، جس پر دونوں کمرے میں لگے شیشے کی طرف بھاگے اور پھر اپنی اپنی حالت دیکھ کر خود بھی ڈر گئے، جبکہ ایک دوسرے کی حالت پر ہنسنے لگے، کیونکہ دونوں کے بال ایسے ہی بے ترتیب ہوئے تھے جیسے بم پھٹا ہو۔ اپنے اصلی روپ میں لگ رہے ہو تم بندر کہیں کے، اور تم بھی اپنی اصلی شکل میں آ گئے ہو چڑیل کہیں کی۔ دونوں ایک دوسرے پر جملے کسے بولے اور پھر کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ مارتے کھلکھلا کر ہنسے اور ہنستے ہی چلے گئے، جبکہ مسرت بیگم اور غزان حیرانگی سے ان دونوں نمونوں کو دیکھ رہے تھے جو ابھی لڑ رہے تھے اور ابھی کیسے پاگلوں کی طرح مل کر ہنس رہے تھے۔ کیا واقعی تم نے ورشا کو وہ سب سکھایا تھا؟ دانیال کے جانے کے بعد دلروز نے اپنی حالت سدھاری تو غزان نے اس سے پوچھا، جس پر دلروز چپ رہی۔ ویسے اگر تم ورشا کو سکھا سکتی ہو کہ کیسے شوہر کا استقبال کرنا ہے تو خود عمل کیوں نہیں کرتی؟ اور ورشا کو تو حبی سکھا رہی تھی اور مجھے جان بھی نہیں کہتی۔ غزان کو تو جیسے بات کرنے کا بہانہ چاہیے اور وہ مل گیا تھا، مگر دلروز جواب نہیں دے رہی تھی، مگر وہ بھی اسے ٹونٹ مارنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے آپ کو؟ میں نے مذاق میں سکھایا تھا ورشا کو وہ سب کچھ، کیونکہ دانیال بھائی کو تانگ کرنا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا، اور مجھے کوئی شوق نہیں اچھی بیوی بننے کا۔ دلروز غزان کو ایک دم غصے سے کہتی کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس کے غصے کو نظر انداز کیے غزان اس کے بس خود سے مخاطب ہونے پر ہی خوش تھا۔ آج 2 دن بعد حماد فلیٹ واپس آیا تھا اور اسے دیکھ کر دعا کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حماد کا ہے، اور نہ اس نے مہک سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ حماد کے لیے ایک بوجھ تھی، جسے اس نے صرف مدد کرنے کے لیے اس کا بوجھ اپنے سر لیا، اور پھر حماد اسے نکاح سے پہلے دلروز کے اپنے بارے میں سب بتا چکا تھا، جبکہ ورشا حیران تھی کہ اگر اتنی محبت تھی تو اس نے دلروز کو چھوڑا کیوں، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اس کے فلیٹ سے جانے کی اس نے یہ بھی وجہ نکالی، شاید وہ اپنے اندر کا غم کم کرنا چاہتا ہے۔
میک سے تو اس کی بہت بننے لگ گئی تھی۔ وہ اسے بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، جبکہ زندگی میں پہلی بار بھائی کا پیار اور اپنے لیے کسی کی فکر دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ پانی پی لیں۔ حماد آ کر صوفے پر بیٹھا تو دعا اس کے لیے پانی لاتی بولی، جس پر حماد نے چپ چاپ پانی کا گلاس پکڑ کر ختم کرتے دعا کو واپس پکڑایا۔ یہ واپس رکھ کر آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ دعا گلاس پکڑ کر واپس پلٹی تو حماد کی بات پر ہاں میں سر ہلاتی گلاس رکھنے چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ چکی تھی۔ دیکھو دعا، میں جانتا ہوں نکاح کے وقت میں راضی بالکل نہیں تھا، اور تم نے بھی محض میرا نام رہنے کی جگہ کے لیے مجھ سے نکاح کی خواہش کی تھی، مگر اب جب ہم اس پاک مندر میں بن چکے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں اپنا رشتہ نبھانا چاہیے۔ میں تم سے تمہیں محبت دینے کا وعدہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں میں ساری زندگی کے ساتھ کا وعدہ کر سکتا ہوں، تم سے وفا کا وعدہ کر سکتا ہوں، اور تمہیں خوش رکھنے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ فیصلہ تمہارا ہے کہ کیا تم اس رشتے کو نبھانا چاہو گی۔ حماد کی باتوں نے تو دعا کو حیران پریشان کر دیا۔ وہ کہاں حماد سے ان باتوں کی امید رکھ سکتی تھی۔ جب سے وہ حماد نے نکاح میں آئی تھی تب سے حماد کے لیے اس کا دل الگ انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جب یہ سوچتی کہ دل روز نامی لڑکی حماد کی محبت ہے تو اسے ان دیکھی لڑکی سے جلن محسوس ہوتی۔ اس کا دل کہتا کہ کاش وہ حماد کے ساتھ نارمل کپل کی طرح رہ سکتی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہوگی، اور حماد اس سے یہ سب کہے گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ دعا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مگر اگر تم نہیں چاہتی رشتہ نبھانا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، میں نبھانا چاہتی ہوں۔ حماد کی بات پر دعا فوراً بولی، مگر پھر اپنی جلد بازی کا احساس ہوتے شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی، جبکہ حماد اس کے انداز پر ہلکے سے مسکرا پڑا۔ آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ تھوڑی دیر بعد دعا نے اسے پوچھا تو حماد نے ہاں میں سر ہلاتے اسے اجازت دی۔ آپ نے اس لڑکی سے پھر شادی کیوں نہیں کی؟ جب وہ آپ کی سچی محبت تھی، کیوں اسے شادی والے دن چھوڑ آئے؟ دعا نے ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا کہ کہیں حماد کو برا نہ لگ جائے اس کے عشق کے لیے۔ حماد نے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد جواب دیا، میں سمجھی نہیں۔ دعا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ میری سچی محبت تھی، مگر میں اس کی محبت نہیں تھا، کیونکہ اس کو کسی اور سے عشق تھا، اور میں اسے اس کے عشق کی خاطر چھوڑ آیا تاکہ اسے اس کا عشق مل جائے۔ حماد نے دعا کو دیکھتے جواب دیا تو دعا اس مہربان انسان کو دیکھ کر رہ گئی، اور اس کے دل میں حماد کے لیے محبت اور عزت اور بڑھ گئی۔